آج ماہ رجب کے تیسرے عشرے کا پہلا دن ہے اور یہ ماہ رجب کا آخری عشرہ ہے، یعنی آج 21 رجب بدھ کا دن ہے۔ جو شخص بھی سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس طرح پڑھ لیتا ہے جس طرح اللہ والوں نے بتایا ہے، اس کے ساتھ کون سے معجزات ہوتے ہیں، کون سی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ اور برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر تو مال و دولت سے بھر جاتا ہے، لیکن گھر والے بھی اس عمل کی برکت سے امیر ہو جاتے ہیں اور ہمسایوں کو بھی اس عمل کے فیوز و برکات نصیب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہر عشرے کی اپنی فضیلت ہوتی ہے۔ یہ آخری عشرے کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا، جنت کی سیر کرائی، دوزخ کا مشاہدہ کروایا، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا۔ اب یہ سورۃ اخلاص، یہ قرآن مجید کی 4 آیات والی سورت ہے۔ دیکھیں سمتیں بھی ہماری 4 ہیں، یعنی کہ ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، ایک شمال ہے، ایک جنوب ہے۔ اب چاروں طرف انسان ہمیشہ سفر کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دائیں جائیں ادھر سے بھی پیسہ ملے، سامنے جائیں یعنی کہ مشرق جائیں تب بھی پیسہ ملے، مغرب جائیں تب بھی پیسہ ملے، شمال جائیں تب بھی کامیابی ملے، جنوب جائیں تب بھی کامیابی ملے، تو پھر آج اس سورہ مبارکہ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس عمل کو آج کے دن آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ عمل ہرگز نہ چھوڑیے گا، بلکہ اس عمل کو آگے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی ضرور کروائیں، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی زندگی میں محتاج نہیں ہوتا، اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، بلکہ اللہ اس کو اتنا رزق عطا کرتا ہے، وہ چاہے اللہ کے راستے میں جتنا بھی خرچ کرتا جائے اتنا ہی اس کا رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن مجید کی اتنی بابرکت سورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرمان ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب عمل کی ترتیب میں آپ کو بالکل ایک ایک لفظ کر کے بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، تاکہ ہر شخص اس عمل سے مکمل طور پر مستفیض ہو سکے، فائدہ اٹھا سکے۔ آپ نے کسی بھی وقت آج یعنی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، کسی بھی ٹائم، پورا دن ہے آپ کے پاس، آپ نے باوضو ہو کر اپنے گھر کے اندر بیٹھ جانا ہے، یا دنیا کے جس کونے میں بھی ہے وہیں پہ آپ نے اپنے گھر کا تصور کر لینا ہے اور یوں سمجھنا ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو کر رہا ہوں۔ اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو اچھی بات ہے، اگر گھر میں نہیں تو گھر میں بھی اپنے فون کر کے یہ عمل بتا دیں بھی آج اپنے گھر میں اس عمل کو ضرور کر لیں، ورنہ آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے جس کونے میں ہے یا دنیا کے جس کونے میں بھی اس وقت موجود ہے، وہیں پر آج اس عمل کو کر لیں۔ دیکھیں بدھ کا دن ہے، تو بدھ کے دن یہ عمل کرنے والے کے تمام کام سیدھے ہو جاتے ہیں، ہر کام میں برکت نصیب ہوتی ہے، ہر طرح کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ اب سب سے پہلے جب اس عمل کو پڑھنا ہے تو صرف اور صرف آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیم۔ اور اس درود ابراہیم کا تعلق بھی اسی مہینے کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج پر جب گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں آسمان پر پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منظر دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کے لیے وہ کھڑے ہو گئے اور حضور کا استقبال کیا، اور حضور کی امت کے لیے انہوں نے سلام کہا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا۔ اب آپ دیکھیے گا ذرا، سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ اس کے درود ابراہیم کے 2 حصے ہیں، ایک کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، ایک کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اس لیے اس کے 2 حصے کیے گئے۔ اب آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ کو تعداد بتائی اس کے برابر ہے، ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، اور شب معراج کی رات ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے کرنا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ خواتین جو پاکی کی حالت میں ہیں وہ اس عمل کو کریں، جو ناپاکی کی حالت میں ہیں وہ اس عمل کو نہ کریں۔ اگر مجبوری کی وجہ سے وہ اس عمل کو نہیں کر پا رہی تو پھر وہ شب معراج کی رات بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، کیونکہ اس کی برکتیں حاصل کرنی ہیں، اس کے فیض و برکات حاصل کرنے ہیں، تو پھر آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ دیکھیں یہ جو بدھ کا دن ہے نا،
اس کا تعلق کس نبی کے ساتھ ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جیسے ہفتے کا دن ہے نا، اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کے ساتھ ہے۔ اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ سوار حضرت ابراہیم علیہ السلام، منگل حضرت زکریا علیہ السلام۔ اسی طرح جمعرات کا دن حضرت آدم علیہ السلام، جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور آپ کی امت کو عطا کیا ہے۔ اس لیے دوستو ہر دن کی اپنی فضیلت ہوتی ہے، اپنی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض لمحات ہوتے ہیں، بعض گھڑیاں ہوتی ہیں، بعض مہینے ایسے ہیں جن کو باقی تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ماہ رجب کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مہینے میں جو شخص اللہ کی توحید والی صورت ہے، یہ کون سی صورت ہے جس کو صورت توحید بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر موجود ہے، یعنی کہ پوری صورت ہی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کر رہی ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت بیان ہے، اسی طرح اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے مہینے میں اللہ کی شان والی صورت کو پڑھنا یہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب کر دیتا ہے، اس بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، پہلے سپارے میں ہے، اور جو اس کے بعد سورۃ اخلاص ہے یہ آخری سپارے کی سورت ہے، اور یہ بھی بالکل مختصر سی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس کے ساتھ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے۔ دیکھیں عمل بالکل آسان سا ہوگا، اگر بچوں کو بھی کروانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کروائیں، لیکن ان کو بھی اس بات کی نصیحت کرنی ہے کہ جب عمل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو عمل کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جس صورت کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں یہ صورت بہت ہی برکت والی ہے، اس کی فضیلت اس قدر حدیث پاک میں موجود ہے۔ جب میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی یہ صورت کس قدر برکتوں والی ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کی کتنی شان ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک جو پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو آخر میں آمین بھی پڑھنا ہے، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس سورت کو پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے، یعنی ہر بار بسم اللہ بھی ساتھ پڑھتے جائیں، لفظ آمین کو آخر میں ساتھ پڑھتے جائیں، اس طرح پڑھ کر ایک اس کو تصور کرنا، ایک شمار کرنا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہر نماز کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اس کی 7 آیات ہیں، اور ہفتے کے اندر کہتے ہیں دن بھی 7 ہوتے ہیں، جو بندہ اس کی 7 آیات کو اسی طرح دوسری سورت کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے، یعنی کہ 7 ان کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اپنا کرم یہ فرماتا ہے کہ ہر ایک دن کی برکتیں اس بندے کو ہمیشہ نصیب ہوتی رہتی ہیں۔ دیکھیں یہی دن دوبارہ پلٹ کر آتے ہیں، جو دن اب ہے، آج بدھ ہے تو اگلا بدھ بھی اسی طرح پلٹ کر آئے گا، اسی طرح اس کی بھی 7 آیات ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں، ہر ایک آیت ہر ایک دن کے لیے کافی ہو جائے گی اگر کوئی شخص اس عمل کو آج کے دن پڑھ لیتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، اپنے ہاتھ کی انگلیوں بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں آپ کو آسانی ہو آپ اسی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھا جائے، تو ان کی بات بھی کسی حد تک درست ہوتی ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو یہ انگلیاں اس کی چمک رہی ہوں گی، ان انگلیوں میں ایک چمک ہوگی، روشنی ہوگی، اور اس روشنی کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس غلام کو پہچانیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس غلام کے ساتھ شفقت کریں گے، محبت فرمائیں گے۔ اس لیے اس کا پڑھنا بھی بہت زیادہ افضل ہوتا ہے، لیکن تسبیح کے دانوں پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے آسانی میسر ہو آپ اسی طرح اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس عمل کی ترتیب جو میں نے آپ کو عرض کی ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ رزق دولت بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اسے پڑھنے والا دینی اور دنیاوی یعنی کہ ہر لحاظ سے دولت مند ہو جاتا ہے، کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، کبھی کسی کا محتاج
محتاج نہیں ہوتا۔ ایک عامل نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اس کے رزق میں برکت بھی آ جاتی ہے، کثرت بھی آ جاتی ہے۔ اور آپ نے ایک امام کا نام بھی سنا ہوگا جن کا نام ہے امام بونی، جنہوں نے شمس العارفین میں لکھا ہے کہ اس کے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی خالی نہیں لوٹتا، یعنی کہ عمل کرنے والا جو بھی شخص ہے وہ کبھی بھی محروم نہیں رہتا، بے پناہ عزتیں حاصل ہوتی ہیں، ہر خاص اور عام جگہ وہ عزت پاتا ہے۔ اس کے علاوہ مخلوق کو مطیع کرتا ہے، مسخر کرنے والا یہ بہترین عمل ہے۔ دکان کاروبار کی ترقی کے لیے کوئی بھی دنیا جہان کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، اس عمل کے کرتے ہی ہر طرح کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم اصول علم کی جدوجہد کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اس کو چاہیے اس عمل کو آج کے دن ضرور کرے، انشاءاللہ تعالی اس کے تمام رکاوٹیں، تمام راستے کھل جائیں گے اور وہ کبھی بھی اپنی منزل کو پہنچنے پر جو ہے اس کو کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، یعنی کہ اس کی منزل کی راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب یہ سورہ مبارکہ پڑھی جس کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی، اور یہ سورت وہ ہے کہ جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورت نازل فرمائی، یہ جو 7 آیات والی سورت ہے، جب یہ نازل فرمائی تو جبریل امین میرے پاس آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ سورت کسی نبی کو عطا نہیں کی بلکہ صرف خاص آپ کو عطا کی ہے، اور اس سورت کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں خود سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ سورت کی میں تفسیر لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹ جو ہیں وہ کتابوں کے ساتھ بھر جائیں گے، یعنی کہ اتنا مجھے اس صورت کے بارے میں علم ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جس کا صحابہ کرام خود ورد کرتے تھے، وظائف پڑھتے تھے اور لوگوں کو دم بھی کیا کرتے تھے، اس لیے یہ ہر بیماری کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ کسی بھی قسم کی، ایک صحابی نے دیکھا ایک شخص کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا، اس کے کان میں پڑی، فوراً اس کو آرام آ گیا، یعنی کہ یہ ایسی صورت ہے جس کے اندر دنیا جہان کا ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ الغرض آج آپ جس ارادے جس نیت کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے آپ کو بتایا ہے، اگر ترتیب اسی طرح رکھ کر اس کو پڑھیں گے تو فوری طور پر آپ کو اس عمل کی برکتیں دیکھنے کو نصیب ہو جائیں گی۔ اب آپ نے اس کے بعد سورۃ اخلاص، جو اس کو میں سب سے زیادہ زور دینے جا رہا تھا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس سورت کو صرف ایک دفعہ پڑھے گویا اس نے قرآن مجید کا تیسرا حصہ پڑھا، یعنی اس نے 10 سپارے پڑھے۔ جس نے اسے 2 مرتبہ پڑھا گویا اس نے 2/3 قرآن پڑھا۔ جس نے اسے 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے پورا قرآن مجید پڑھا۔ اور جس خوش نصیب نے اسے 10 دفعہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنائے گا۔ اور جس شخص نے فرائض میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے والے اور اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا۔ اگر اس کا نام، اب یہ بات سننے والی ہے، اگر اس بندے کا نام بدبختوں کے رجسٹر میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر خوش نصیب لوگوں میں لکھ دے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ سورت کتنی فضیلت کی عمل ہے، اس کی برکتیں کس قدر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات اور دن اپنی امت پر عذاب کا خوف رکھتا تھا، جہاں تک کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام میرے پاس سورت اخلاص کو لے کر حاضر ہوئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ میری امت کو عذاب نہیں دے گا، کیونکہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ جس شخص نے اس سورت کو پڑھنے کی مسلسل عادت بنا لی تو اس کے سر پر آسمان کے کنارے سے نیکیاں نشاور ہوں گی، اس پر اطمینان اور سکون نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص کو پڑھنے والے کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور اس کو اس طریقے سے بخش دے گا کہ اس پر کبھی بھی عذاب نہ دے گا، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ اب اس کے اندر کتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو بھی سوال کرے گا، جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ دیکھیں اس کے بارے میں حضرت امام
ابو بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کے جنازے پر حاضر ہوں۔ یہ معاویہ حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان کے علاوہ اور ہے۔ آقا علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، سیدنا جبریل علیہ السلام نے زمین پر اپنے پر رکھ دیے، ان کو جھکایا۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی طرف نظر فرمائی اور آپ نے معاویہ پر سیدنا جبریل علیہ السلام و فرشتوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل معاویہ کو یہ مرتبہ کس طرح ملا ہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اس کو یہ مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ اخلاص کے پڑھنے کی برکت سے ملا ہے۔ اب جب یہ عمل آپ مکمل اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں، یہ صورتیں ملا کر پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک کو ملا کر پڑھ لیں، یہ عمل جب آج آپ اسی طرح کر لیں، اس کے بعد صرف ایک کام کرنا ہے، آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھتے رہنا ہے۔ جیسے پڑھنا ہے، جتنی تعداد میں پڑھنا ہے، میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دوں گا۔ آپ کو آدھا وظیفہ سمجھا چکا ہوں، آدھا سمجھا رہا ہوں، بالکل مختصر بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہر شخص دیکھیں میں اپنا بہت سارا قیمتی ٹائم وقت آپ کو دے رہا ہوں اور آپ اس سے ضرور مستفیض ہوں۔ اگر ایک بار ویڈیو کی سمجھ نہ آئے، بات کی سمجھ نہ آئے، اس کو بار بار دیکھ لیں، 2 بار 3 بار، جب آپ کو اس بات کی مکمل سمجھ آئے پھر عمل کو کریں۔ عمل کرتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، دیکھیں عمل کو سمجھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگے گا، اس لیے آپ نے اس عمل کو سمجھ کر کرنا ہے۔ دیکھیں سراقہ ابن مالک کے ایمان لانے کا واقعہ بھی اس عمل کے ساتھ منسلک ہے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے اور یہ سورہ مبارکہ بھی پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص نے خواب دیکھا تھا۔ ایک شخص نے کیا خواب دیکھا تھا؟ اس نے خواب دیکھا کہ 100 جو ہیں وہ کبوتر ہیں اور 100 کبوتروں کے جو ہیں وہ آگے سے سر ٹکے ہوئے ہیں، اور کسی بزرگ نے اس خواب کو اپنے کسی بزرگ کے سامنے بیان کیا کہ مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے۔ اس کی تعبیر دریافت کی تو تعبیر بتانے والے نے اسے بتایا کہ شاید تو نے یہ سورہ مبارکہ 100 مرتبہ بغیر بسم اللہ کے پڑھی ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے بتایا کہ واقعی میں نے ایسا کیا ہے۔ تو فرمایا یہ در حقیقت بسم اللہ کے بغیر نہ پڑھی جائے ورنہ اس سورت کی برکت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، تو اس طرح 100 بار ساتھ آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی جائے گی۔ تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا اسم مبارک ہے جس کو پڑھنا ہے۔ عمل بالکل آسان ختم ہونے لگا ہے، آپ توجہ کیجئے گا۔ اب اول جس طرح آپ نے درود پاک پڑھا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام نامی اسم غرامی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں واضح کرتا چلوں، تو اس عمل کے بعد ایک آج کے دن کی خاص دعا پڑھ کر پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ پھر جتنا بھی مانگیں گے وہی بیٹھے بیٹھے آپ کے مقدر میں ہوگا۔ اگر آپ کا نام بد وقتوں میں ہوگا تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ نیک وقتوں میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اس عمل کی ساری برکتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس کے انشاءاللہ اس میں ہر دکھ درد کی دعا موجود ہے۔ دیکھیے کہ روایت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو دار الندوہ کے دروازے پر سارے کافر جمع ہوئے۔ یہ ابو جہل لعنتی کی گلی میں تھا۔ سب کافروں نے کہا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرے گا اس کے سر ہمارے پاس لائے تو ہم اسے 100 بہترین قسم کے سرخ اونٹ، 100 رومی لونڈیاں، 100 عربی گھوڑے دیں گے۔ اس میں سراقہ ابن مالک نامی شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ یہ کام میں کروں گا۔ تب سب کفار نے اسے اس مال کی ضمانت دی۔ چنانچہ وہ آقا علیہ السلام کے پیچھے نکلا۔ جب اس نے حضور علیہ السلام کو پا لیا تو آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے تلوار نکالی۔ اس وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لیے زمین کو مسخر کر دیا گیا، یعنی آپ جو حکم دیں گے زمین اسی طرح کرے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین تو سراقہ کو پکڑ لے۔ چنانچہ اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایسا برا ارادہ نہیں کروں گا، مجھے امن دے دیں، امن دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کی برکت سے نجات عطا فرما دی۔ سراقہ اسی وقت چل پڑا، تلوار سونتی اور دوبارہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کا گھوڑا دوبارہ زمین میں دھنس گیا۔ زمین نے گھوڑے کو پشت تک پکڑ لیا۔ اس نے دوبارہ امان کی آواز لگائی، عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دوبارہ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا۔ نبی علیہ السلام کی اونٹنی کے سامنے گر گیا، عرض کیا
یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے معبود کے بارے میں خبر دیں، وہ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، کیا وہ سونے سے بنائی ہے چاندی سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ اپنے سر انور کو نیچے کر لیا۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، عرض کی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے سامنے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس کو پڑھیں۔ پھر کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، اس کو پڑھا۔ اور آقا علیہ السلام نے چند اور چیزیں پڑھی، لیکن آپ نے صرف اور صرف سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہوگا۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک اسم مبارک پڑھ کر پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر اس ترتیب کے ساتھ دعا مانگنی ہے جو دعا کی ترتیب میں بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بزرگی والی ہے، یعنی اللہ اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے سب سے بلند و پایا ہے، اور اپنے شرف کے لحاظ سے بھی وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے سب اس کو مجید کہتے ہیں۔ یہ لفظ مجد سے بنا جس کا مطلب عالی مرتبہ ہے۔ قرآن پاک میں مجید کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی آیا ہے، اس کے علاوہ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی ہم قرآن کو بھی قرآن مجید کہتے ہیں، پھر عرش عظیم کو عرش مجید بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں برتر عالی چیزیں ہیں، یہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے سب کے عظیم چیزیں ہیں۔ بعض علماء لغت کا کہنا ہے کہ مجید کے معنوں میں اگر غور کیا جائے تو یہ اسم اپنے مفہوم میں جلیل، وہاب، کریم کے اسماء کا جامع ہے۔ یہ بہت زیادہ جمالی عمل ہے۔ صاحب عزت بزرگ بننے کے لیے جو لوگ بھی اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں بزرگی عطا فرمائے گا، مرتبہ عطا فرمائے گا، ہر کوئی عزت سے پیش آئے گا، ان کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہوگی جو کہیں گے اللہ اپنی رحمت سے پورا فرما دے گا۔ اس کو پڑھنے والا کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا۔ تو یہ عمل بالکل آسان سا ہے۔ یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو، میم کے اوپر زبر ہے، یا مجیدو، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ اس کی برکتیں دیکھنا کہ کس قدر آپ کو ملتی ہیں۔ یعنی عمل ایسا ہے آپ ایک مرتبہ کر لیں گے تو تمام حادثات سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور تمام پریشانیوں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، ہر قسم کی مشکلات سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، ہر قسم کی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور یہ اسم مبارک آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ اب دعا اس طرح کرنی کہ سب سے پہلے دعا میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی 3 مرتبہ ہی دعا میں درود پاک پڑھا جائے گا۔ پھر آپ نے یہ جتنا بھی عمل کیا ہے اس عمل کو اللہ کی رضا کی نیت سے کرنا ہے، اور اس کے بعد جب دعا کرنی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنا ہے، اپنی حاجت طلب کرنی ہے، ان الفاظ کے ساتھ کرنی ہے کہ یا ارحم الراحمین میری فلاں حاجت پوری فرما دے، یا ارحم الراحمین میرے اوپر قرض ہے تو غیب سے مدد فرما دے، یا ارحم الراحمین کے الفاظ کے ساتھ اپنی دعا کو مانگتے جائے جتنا بھی مانگ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا آج قبول ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔